بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بڑی خبر یہ بنی کہ تحریک انصاف کے خلاف چال کامیاب ہو گئی۔ تحریک انصاف کو بہت بڑا دھچکا لگ گیا، تحریک انصاف کے لیے ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی، ہر طرف یہی ہیڈ لائن۔ اب خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک دفعہ پھر وہی کام کیا جو سوچا جا رہا تھا۔ کسی کو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ الیکشن کمیشن نے یہی کرنا ہے، تحریک انصاف اس کے لیے تیار تھی، لیکن اب اس کے بعد ہونے کیا والا ہے، اصل خبر وہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے کیا کیا کہ تحریک انصاف کے حوالے سے فیصلہ دے دیا جو محفوظ کیا گیا تھا، جی ان کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی، جو کہ آئین میں درج ہے کہ جو بھی پارٹی آتی ہے قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، تو جتنی اس نے سیٹیں لی ہیں اس کے تناسب سے جو آئین میں درج ہے، خواتین کے لیے مخصوص نشستیں ہیں اور اقلیتوں کے لیے، تو وہ اس کو ملیں گی، اس پارٹی کو ملیں گی۔ اب جناب الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، کوئی ریزرو سیٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کو نہیں ملے گی، کیونکہ وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے، سنی اتحاد کونسل نے کوئی لسٹ نہیں دی ہوئی تھی اور جناب وہ پارٹی کوئی جیتی نہیں سیٹ، لہٰذا ایسی کسی پارٹی کو ہم نہیں دے سکتے ریزرو سیٹس۔ اب یہ تو جناب معاملہ ہو گیا الیکشن کمیشن کا اور اس نے یہ کہہ دیا، مگر اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ فیصلے میں انہوں نے حوالہ دیا کہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ جی پہلے بھی یہ ہو چکا ہے کہ اگر لسٹ کسی نے نہیں دی ہوئی تھی، یعنی الیکشن سے پہلے ہی ایک لسٹ دے دی جاتی ہے کہ جی ہم اگر الیکشنز میں آ رہے ہیں اور اگر ہم جیتے ہیں تو اس کے بعد ہماری پرائرٹی پر یہ خواتین ہوں گی، یہ اقلیتوں کے لیے سیٹ پر یہ لوگ ہوں گے۔ اب کوئی لسٹ نہیں دی گئی، پھر سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ کوئی جماعت کے طور پر آئی نہیں تھی، تو ویسے رجسٹرڈ ضرور ہے اور بعد میں لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ تحریک انصاف کے ذات امیدوار وہی جو جسٹس قاضی فیصل صاحب کی عدالت نے فیصلہ دیا تھا، بلہ چھین لیا، تو جناب وہ پارٹی کے پاس کوئی سمبل نہیں رہا اور اسمبلی میں وہی پارٹی کنسیڈر ہوگی جس کے پاس کوئی سمبل ہوگا، تو آزاد حیثیت میں تحریک انصاف کے لوگوں کو الیکشن لڑنا پڑا تاکہ کچھ کو ادھر ادھر کروا سکیں، وہ بھی چند لوگوں کو ہی دوبارہ شامل کروایا جا سکا، دیگر جماعتوں میں وہاں بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ تو الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم حاضر ہیں نا، ہمیں جو کام سونپا گیا ہم وہ کریں گے، عدالت سے فیصلہ آ چکا، الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا جی ریزرو سیٹس نہیں ملیں گی، اور یہ بھی چبے کی بات نہیں ہوگی، یہ ساری ریزرو سیٹس جو ہیں وہ نون لیگ پیپلز پارٹی کی جھولی میں ڈال دی جائیں، ایم کی جھولی میں ڈال دی جائیں، جو کہ پہلے گئے ہوئے ہیں کہ یہ ہمیں دے دیں ہمیں دے دیں۔ اب آئین اس میں واضح ہے کہ جو جتنی سیٹیں لے کر آئے گا اس کے حساب سے اس کو ملیں گی۔ اب ایک چیز آئین میں درج ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ کہتا ہے کہ جی یہ بات تحریک انصاف نے کہی تو ہے کہ جی ماضی میں بھی ہو چکا ہے، باپ پارٹی کے 3 لوگ آئے اور وہ بعد میں شامل ہوئے باپ پارٹی میں اور پھر ان کو ریزرو سیٹ دی 2019 میں۔ تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی آپ نے کوئی ڈاکومنٹس اس پہ نہیں لگائے، تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں، جبکہ خود الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر ڈاکومنٹس موجود ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں۔ افسا کومل صاحبہ نے اپنے پروگرام ڈان نیوز میں یہ ساری چیزیں دکھا بھی دی ہیں۔ اب ایک آئین کا بھی معاملہ آتا ہے کہ جی آئین کی یہ فلاں شق کے تحت جناب ہم تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ سنا رہے ہیں، لیکن اسی شق میں جو آگے بات کی گئی ہے کہ جی ریزرو سیٹس ان کو ملنی چاہیے، جو بھی پارٹی آتی ہے اس کا حوالہ انہوں نے دیا۔ اب تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم اس پہ سپریم کورٹ جائیں گے۔ بیرسٹر علی ظفر نے سینٹ میں کھڑے ہو کر کہہ دیا جی ان پر آرٹیکل 6 لگے گا، الیکشن کمشنر پر، چیف الیکشن کمشنر پر آرٹیکل 6 لگے گا۔ یہ بات اعتزاز احسن کہہ چکے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے بھی آئین کی پامالی کی ہے، 90 دن کے اندر الیکشنز نہیں کروائے اور ان کے خلاف بہت سی چارج شیٹ ہے، اب اس میں اضافہ ہو گیا۔ اب دیکھیں یہ جو آرٹیکل 6 کا معاملہ ہے نا، یہ میں آپ سے عرض کر دوں غداری کا، آئین شکنی کا مقدمہ، کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے جی تحریک انصاف پیچھے ہو جائے گی تو وہ آپ نے اب دیکھ لیا، انصار عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی علمین گنڈا پور کو لگانا، پھر محمود خان چکزئی کو صدارتی امیدوار نامزد کرنا، یہ تو عمران خان تو بھائی ڈٹے ہوئے ہیں، یہ تو پیچھے ہٹ نہیں رہے۔ پھر جو آج کل تقریریں ہو رہی ہیں اس سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا سینٹ میں ایک بہت بڑی کامیابی تحریک انصاف نے جو سمیٹی ہے، جو عام پبلک کے لیے بھی بہت بڑی کامیابی ہے، ہر پاکستانی کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور کس طرح وہ مستقبل کے لیے ہار ہے۔ یہ اپنی طرف سے سوچ رہے تھے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ساری جماعتیں کہ جی یہ اصل میں ہمیں ہار یہاں سے ہوئی ہے تو اس کے لیے ہم سینٹ سے کچھ معاملہ کر دیں، وہاں پر ان کو شکست ہوئی، تحریک انصاف کو پہلی بڑی فتح ملی ہے۔ اچھا اب جناب الیکشن کمیشن نے کیا کیا تھا کہ باپ پارٹی کی مخصوص نشست سے متعلق جو دستاویز سنی اتحاد کونسل کے وکیل سے مانگ رہا تھا وہ اس کی اپنی ویب سائٹ پر موجود ہے، مگر پھر بھی ان شواہد کو نظر انداز کیا گیا، یہ لوگ اب کہہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن کس طرح سے دھوکہ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اب تحریک انصاف نے کہا ہے جی ہم یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ لے کر جائیں گے۔ اب سپریم کورٹ کے حوالے سے ذرا سنیے گا، مطیع اللہ جان صاحب کہتے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے سنی اتحاد کونسل کو خواتین کی مخصوص نشستیں دینے سے انکار کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہی طے ہوگا اور ضروری نہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپیل بینچ کا حصہ ہوں۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے اس فیصلے کے بعد صدارتی الیکشن کا رزلٹ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ جی چیف جسٹس ہی نہیں سنیں گے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔
طارق مدین صاحب اس پر کہتے ہیں مخصوص نشستوں کے اس فیصلے سے بھی اطمینان نہیں ہوگا. پی ٹی آئی کے تمام اسمبلیوں میں موجود ارکان کو ایک لائن میں کھڑا کر کے گولیوں سے بھون دیں, ہو سکتا ہے اس طرح تسلی ہو جائے. اور پھر لکھتے ہیں جی مینڈیٹ چور تو پہلے مردار کھانے والوں کی طرح پہنچ گئے تھے کہ یہ سیٹیں بھی ہمیں دے دیں. تو الیکشن کمیشن ان کو دینا بھی چاہتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. مشرف زیدی صاحب بھی کہتے ہیں جی یہ الیکشن کمیشن خود مختار اور آزاد نہیں ہوتا تب تک مینڈیٹ پر ڈاکے پڑتے رہیں گے. وہ یہ بات لکھ رہے ہیں. پھر ایک اور صحافی کا میں نوجوان صحافی کا ذکر ضرور کرتا ہوں, اس نے تو بہت سخت بات کر دی کہ یہ الیکشن کمیشن کس طرح سے جناب کس کی نوکری کر رہا ہے یا کیا کر رہے ہیں, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کے علاوہ جناب الیکشن کمیشن کا فیصلہ 4A کے تناسب سے جاری ہوا. الیکشن کمیشن نے آرٹیکل 53 کی شق 6 الیکشن ایکٹ کے سیکشن 104 کے تحت فیصلہ سنایا. اور اچھا اور یہ جناب کہہ دیا کہ جی یہ تو ان کو مخصوص نشستیں مل ہی نہیں سکتی. اب دیکھیں کہ اس حوالے سے مزید بات کرنے سے پہلے میں آپ کو سینٹ کا حوالہ بتانا چاہ رہا ہوں, جہاں پر آپ کو یاد ہوگا فیصل جاوید جو سینیٹر ہیں تحریک انصاف کے, وہ بھی روپوش رہے, وہ سامنے آئے. تو انہوں نے آ کر جو پہلا اعلان ایک طرح سے کیا وہ یہ تھا کہ یہ جو سینٹ میں قرارداد پیش کی جا رہی ہے اور برامدم تنگی جو کہتے ہیں جی وہ پیپلز پارٹی کا حصہ ہے, پیپلز پارٹی ان کو ڈسون کرتی ہے, انہوں نے ایک قرارداد پیش کی. اور قرارداد میں یہ تھا کہ جناب جو بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں, یوٹیوب, فیس بک, ٹویٹر, جتنی بھی ہیں, یہ سب کی سب جو ہیں سب بین کر دیں. ٹویٹر ایکس جو ہے, یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, یہ جو بھی ہیں یہ ساری کی ساری بین کر دی جائیں. یہ تھی. اب وجہ کیا ہے کہ جی تحریک انصاف کو اس وجہ سے ووٹ ملتا ہے, نوجوان ان سے وابستہ ہیں. نجم سیٹھی صاحب اپنے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جی بالکل عمران خان اور نوجوان اب ایسے انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ جی ایک دوسرے کا انہوں نے ہاتھ تھاما ہوا ہے, اب یہ سوچنا پڑے گا فیصلہ سازوں کو, کچھ کرنا پڑے گا. انہوں نے بڑا کچھ کر لیا لیکن نوجوان جو ہے وہ اب ایک گلوبل سٹیزن بن چکا ہے, اور یہ انہوں نے موبائل اٹھا کر دکھایا کہ سب اب جڑ چکے ہیں, وہ سمجھتے ہیں, وہ اس طرح سے اب زندگی نہیں گزارنا چاہتے, ان چیزوں کو نہیں ماننا چاہتے, یہ ایسے ہی ہوتا ہے, یوں ہی چلتا ہے. نہیں. تو اب ہوا یہ کہ جی سینٹ پہ قرارداد آ گئی کہ جی یہ تو پیش کرنے کے لیے معاملہ آ گیا کہ سارا کچھ ہی بند کر دیں. فیصل جاوید نے اس پر خوب آڑے ہاتھوں لیا برامدم تنگی کو, اور آخر کار جناب ان کو یہ قرارداد واپس لینی پڑی. بہرامند تنگی کی تقریر کے دوران شدید احتجاج ہوا, سینیٹر فیصل جاوید نے کیا, اور پھر ان کے بھرپور احتجاج کے بعد بہرامند تنگی نے سوشل میڈیا بندش سے متعلق اپنی قرارداد ہی واپس لے لی کہ اچھا جی میں نہیں کرتا. اور وہ بولتے رہے کہ جی مجھے بولنے تو دیں. لیکن یہ دیکھیے گا, یہ دیکھیے, یہ تقریباً 3.25 منٹ کا ایک کلپ ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جی مجھے سنیں تو صحیح, میں واپس لیتا ہوں, میں واپس. تنگی صاحب بات کر رہے ہیں, تشریف رکھیں سینیٹر صاحبان پلیز, تشریف رکھیں پلیز. یا پورا دیکھیں ان کو. اب فیصل جاوید نے کہا جی اب تو میں کر کے چھوڑوں گا. انہوں نے ٹویٹر پہ اعلان کیا تھا میرے ساتھیوں کے مشورے سے, جو میرے ساتھیوں نے بس یہی کرتے رہے گا, مجھے سنتا لیں. یہ ہاؤس کے ممبر ہیں, ان کو آ کے بولیں. یہ جناب سینٹ میں کچھ ہوتا رہا. یہ برامدم تنگی صاحب ہیں. آپ نے مجھے ٹائم دیا, آپ نے مجھے کہا بولنے کا, تو کم از کم میرا حق بنتا ہے اور ان کا حق بنتا ہے کہ میں ایسا. بس یہ اب یہی کہتے رہیں گے مسلسل, یہی بات, یہ 3 منٹ تک یہی ہوتا رہا. جی میں بات ختم کر رہا ہوں, یہی کہتے رہیں گے. تو وہاں سے احتجاج ہوتا رہا. یہ پھر پیچھے سے آ کر جناب 2 نمبریاں کرنے کی کوشش, یہ اب ملک میں ماحول ہی نہیں رہا کہ یہ چل سکے. باقی جناب سلمان اکمل راجہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں آئین کے آرٹیکل 51 کے مطابق مخصوص سیٹیں اسی تناسب سے دی جا سکتی ہیں جتنی آپ نے جیتی ہیں. نون لیگ اور پی پی کو وہ سیٹیں بالکل نہیں مل سکتی, معاملہ سپریم کورٹ ہی جائے گا, اور عدالت کو الیکشن ایکٹ کا سیکشن 104 کا لدم قرار دے کر صدارتی الیکشن سے پہلے ان نشستوں کو بحال کرنا چاہیے. سلمان اکمل راجہ. اب معاملہ یہ ہے کہ جی اگر یہ ملتی ہیں تو جی صدارتی الیکشن میں بھی تحریک انصاف کے پاس زیادہ آ جائیں گے لوگ, تو پھر کہیں مشکل نہ ہو جائے ان کے لیے, آصف زرداری کے لیے. قومی اسمبلی میں بھی ان کے پاس آئیں گی اور صوبائی اسمبلی میں جائیں گی, تو تب تک روک کے رکھنا ہے. آپ نے دیکھ لیا پہلے بھی یہی ہوا ہے کہ یہاں پر وزیر اعظم کا انتخاب ہو گیا, سارا کچھ اب ہو گیا, اور اس کے بعد یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ سنایا ہے الیکشن کمیشن نے کہ کہیں سپریم کورٹ میں جا کر کچھ ہو نہ جائے. حالانکہ سپریم کورٹ میں بھی ظاہر چیزیں جب تک مینج نہ ہو جائیں, معاملات سمجھ نہ آ جائیں, تو اس وقت تک نیچے فیصلے محفوظ رکھے جاتے ہیں.
کہ پتہ نہیں کیا ہوگا وقت گزر جائے. یہی ہم نے ہائی کورٹس میں بھی دیکھا ہے کہ نیچے سے معاملہ ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد جناب وہ محفوظ فیصلہ اوپر سے سامنے آتا ہے. تو یہ صورتحال رہی. سینیٹر علی ظفر نے کہا الیکشن کمیشن کے تمام ممبران کے استعفے اور ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں. آئین اور جمہوریت کے خلاف اس فیصلے کے بعد صدارتی الیکشن اور سینٹ کے الیکشن نہیں ہو سکتے. ہم سپریم کورٹ جائیں گے. تو کہانی ختم نہیں ہوئی اور یہ لوگ کس طرح سے لڑیں گے. میں صرف شیخ وقاص اکرم صاحب کی بات آپ کو سنا دیتا ہوں جنہوں نے ندیم ملک صاحب کے شو میں کی. ایک تو انہوں نے سے پوچھا جی مختصراً بتا دیں. ندیم ملک صاحب نے کہا جی آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا. انہوں نے کہا جی سب کاروبار ہمارے بند ہو گئے, جو ہمارے رشتہ دار سپورٹر کچھ بھی تھے سب کے کاروبار بند, ہر طرف پولیس تباہی انہوں نے کر دی. میری والدہ کو بھی 302 میں نامزد کر دیا, کسی کو نہیں چھوڑا. اور اس کے بعد وہ یہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اس مینڈیٹ چوری پر, وہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. بھئی ہمیں اگر لوگوں نے MNA بنایا ہے تو اگر ہم اپنا حق نہیں لے سکتے ہم لوگوں کے لیے کیا بات کریں گے. کہتے ہیں یہ بھول جائیں کہ جناب ہم اس طرح سے معاملات کو چلنے دیں گے اور یہ مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے یہ ہمیں واپس ان کو کرنا پڑے گا. یہ بات شیخ وقاص نے کہی ہے. تو جب ندیم ملک صاحب نے کہا جی وہ تو آپ کو عدالت جانا پڑے گا, سپریم کورٹ جانا پڑے گا, تو انہوں نے حوالہ دیا کہ جی ایک MP ہے, یعنی انہوں نے کہا حافظ نعیم الرحمان کا جماعت اسلامی کا حوالہ دیا کہ وہ اگر واپس کر سکتا ہے کہ جی مینڈیٹ چوری کا تھا تو یہ نہیں ہم مانتے اور تحریک انصاف واپس کرتے ہیں, تو شہباز شریف کیوں نہیں کر سکتے. لیکن وہ ضمیر کی بات ہے, حیا شرم کی بات ہے. لیکن مقصد یہ ہے عرض کرنے کا کہ جی تحریک انصاف پیچھے نہیں ہٹنے والی اور کبھی نہ کبھی وقت آ جانا ہے. آپ دیکھیے گا کہ جس طرح آپ نے دیکھا نا کہ جیسی خیبر پختونخوا میں حکومت آئی ہے تحریک انصاف کی, تو وہاں سے جناب دوڑیں لگی ہیں کچھ افسروں کی کہ جی نکلیں یہاں سے, کچھ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, جنہوں نے بہت ہی ظلم کی انتہا کی ہوئی تھی. تو اسی طرح اب یہ صدا تو بادشاہ اللہ کی ہے. تو یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کب تک ہیں, کس طرح ان کو کہاں رکھا جائے گا, کس طرح ایکسٹینشن دی جائے گی. اور یہ وہ معاملات نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کہتے تھے جی میں مشرف کے خلاف کروں گا, فلاں کروں گا. اس دفعہ معاملہ تحریک انصاف کا ہے. اور اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے بڑا خیال تھا کہ جی اب ٹوٹ جائیں گے, وہ معاملہ نہیں ہوا. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے اسمبلی میں کیا صورتحال چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو جہاں بھی تحریک انصاف کو موقع ملا, آپ دیکھ لیجئے سینیٹر علی ظفر جو سب سے دھیمے مزاج کے ہم کہہ سکتے ہیں لوگ ہیں, ان میں شامل ہیں تحریک انصاف کی طرف سے, انہوں نے بھی آرٹیکل 6 کا کہہ دیا ہے. تو اب جب بھی یعنی کہیں نہ کہیں تو یہ ہوگا, ہمیشہ تو نہیں حکومت یہ رہ سکتی. تو کہیں جا کر اگر آج 40 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو کا کیس مسلسل سپریم کورٹ سن رہی ہے باقی کیسز چھوڑ کر, تو یہاں شاید وہ 40 سال تو نہیں 4 سال والا معاملہ آ جائے اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ ہو. تو اس سے پہلے اعتزاز صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جی ان کو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے الیکشن کمشنر پر, اور آرٹیکل 6 کا مطلب ہے کہ غداری اور بغاوت کا مقدمہ, تو وہ تو سیدھے جیل ہے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو تحریک انصاف کی یہ اسٹرگل ہے یہ بڑھ تو آگے رہی ہے, لیکن کب تک یہ معاملات اس طرح آتے ہیں. اور کیا واقعی جس طرح اب آج میں سن رہا تھا کہ وہ راجہ پرویز اشرف بھی کہہ رہے تھے جی یہ کمپنی اس طرح نہیں چل سکتی, ایوان اس طرح نہیں چل سکتا, آپ احتجاج کرتے رہیں. تو جب انہوں نے کہا یہ کمپنی نہیں چل سکتی, ایوان نہیں چل سکتا, تو حکومت کس طرح چلے گی. تو اگر یہ کمپنی نہ چلی تو اور پھر دوسری کمپنی آئی تو پھر جو لوگ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا. اللہ حافظ.